اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 273۔ مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے، چنانچہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار نہیں سمجھتا۔ تم ان کے چہروں کی علامت سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس تفسیر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ یہ اصحاب صفا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم و دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک چبوترے پر آ پڑے تھے۔ طالب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، کسی سے مانگنے کا سوال نہیں تھا۔ اس آیات نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے ہیں، اور سختیاں جھیلنے کے باوجود وہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اس آیت نمبر 261 سے 274 تک صدقات کی فضیلت، اس کے احکام بیان کی ہوئی ہیں۔ آگے آیات نمبر 280 تک اس کی ضد یعنی سود کا بیان ہے۔ صدقات انسان کے جذبہ سخاوت کی نشاندہی ہے، اور سود بخل اور ایمان کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ 274۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں، اور انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں انہیں اٹھا لیں گے، اور جو شخص اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بینک میں جو سود ہی کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے بینک کو حرام کیا ہے اور بینک کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود علامت سے باز کیا گیا ہو، اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا وہی ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ جو شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو وہ ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سود یا ربا ہر ایک زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے اور کسی قرض پر طے کر وصول کیے جاتے ہیں۔ مشرکین کا کہنا ہے کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کی شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے؟ اس نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ سامان تجارت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر منافع کمایا جائے، لہٰذا نقدی اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اسے سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے۔ وہ ایک تبادلے کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اشیاء ضرورت خریدی اور بیچی جا سکتی ہیں۔ نقدی کا نقدی تبادلہ کر کے اسے بذات خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، تو اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بید اور سود کے درمیان فرق کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے ایک عالمہ کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا پھرے، اور گویا عملاً یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا تو میں اس حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر کوئی شخص اسے مزید اطمینان کے لیے حکمت اور فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو موقوف رکھنا ایک مومن کا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر شخص کو پسند کرتا ہے جو ناشکرا اور ناگوار ہے۔ اور لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے عزا کے مستحق ہوں گے، انہیں کوئی ڈر یا خوف نہیں پہنچے گا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔
پھر بھی اگر ایسا نہ کر پاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جزاک اللہ۔